الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادھر توجہ کریں اور شعر سنیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں وقت کی قلت ہے اور مجھے یہاں صرف 5 منٹ کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں، پھر اپنی جگہ لے لوں گا، ذرا غور سے سماعت کریں. حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، کہ شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں یہ الفاظ لکھے ہیں ذرا کہ کسر باقی ہی نہیں رکھی بزم امکا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. اور مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں. اور سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکری ہے، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر روح کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات گرامی، آج میں اپنی مقدر پر جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہی کم ہے، کیونکہ آج مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. لیکن عزیزو، یہ میرے مشفق اساتذہ کرام کی نوازش اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر کر میری کامیابی کی دعا کریں، کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواعظ ہوں نہ فرزانہ. تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا. حضرات محترم، اللہ رب العزت کلامی مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی بے شک مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا اللہ رب العزت کا کہ انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا. اللہ رب العزت کلامی مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. دیکھیے اللہ پاک کی نعمت، چاند اللہ کی نعمت، سورج اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، زمین اللہ کی نعمت، عرش اللہ کی نعمت، فرش اللہ کی نعمت، پوری کائنات ساری مخلوق اللہ کی نعمت ہے. عزیزو حضرات محترم، لیکن اللہ
اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا لیکن کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا. لیکن جب رسول پاک کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر, کیا انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا. حضرات محترم, اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا, مثلا ہمیں عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا, زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا, آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا, زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا. اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا اور بینائی عطا کی, احسان نہیں جتایا. اللہ رب العزت نے ہمیں زبان عطا کی, احسان نہیں جتایا اور زبان کو گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. اللہ پاک نے ہمیں کان عطا کیے لیکن احسان نہیں جتایا اور کانوں کو قوت سماعت عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا. عزیزو, اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا, پاؤں کو چلنے کی طاقت عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا. حضرات محترم, یوں ہی تو اللہ پاک نے بے شمار پیغمبروں کو, حضرات محترم, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیج کر احسان فرما دیا. لیکن عزیزو, بات یاد رہے, اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا, ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا, اور موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا, عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا. نہیں, ہرگز نہیں. لیکن قسم باخدا جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا, جب دنیا میں بھیجا, تو اللہ پاک نے کلام مقدس میں اپنے محبوب کا کچھ, اپنے محبوب کی شان اس طرح بیان کر کے اور لقد من اللہ کہہ کر کے کلام پاک نے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان کا, اپنے نبی کی عظمت کا, اپنے نبی کی برکت کا پرچم لہرا دیا اور بتا دیا ساری نعمت ایک طرف اور میرا اعلیٰ نبی ایک طرف. جب اس پر نظر حالت عشق میں میرے عزیزو, جب اس پر نظر بریلی کے امام کی پڑی تو وہ حالت عشق میں پکار اٹھے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے والا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سرور کی آمد, دلور کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرے رسالت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم, اللہ پاک نے جب اپنے رسول کو بھیجا تو لقد من اللہ کہہ کر اپنے نبی کی شان بیان کی کہ ساری نعمت ایک طرف اور میرا نبی ایک طرف. حضرات محترم, وقت کی قلت ہے, میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک سے دعا ہے اسے معاف فرمائے. ایک بار سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی.